السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے اریجا ناولس۔ یہ میں بتانا بھول گئی تھی تو سوچا میں بتا دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ ایک سرپرائز ایپیسوڈ ہے جس کا نمبر ہے 45۔ تو اس سے پہلے ہم ونر کے بارے میں بات کر لیتے۔ تو یار میں نے پہلے کہا تھا کہ سرپرائز ایپیسوڈ آئے گی رات کو، سب کو میں نے ٹائٹل پہ بھی لکھ دیا تھا، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ ریویو نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، آپ لوگ نیکسٹ ٹرائی کر لینا۔ آج کی ونر ہماری نیزا ذوالفقار ہیں، تو آج وہ جیت گئی ہیں۔ اور سچی بتاؤں تو باہر بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، بارش کا موسم ہو رہا ہے۔ تو میرے جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں تو ہوا چلتی ہے تو گر گر کی آواز عجیب سی آنے لگتی ہے ابھی سے۔ تو اگر تو زیادہ ہوا نہ چلی اور گر گر کی آواز نہ آئی تو کام بن جائے گا، ورنہ آپ لوگ بھی برداشت کر لینا، کیونکہ میرا گرمی میں اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بجلی بند ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے اندر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر بادل وغیرہ ہوتے ہیں تو اندر کمروں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور میرے والے روم میں کھڑکی بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ دیکھ لو کہ کیا حالت ہو سکتی ہے۔ تو میں تو نہیں جا رہی بالکل بھی اندر کی طرف، تو یہیں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروں گی۔ آپ لوگ بھی گزارا کرو، میں بھی گزارا کرتی ہوں، ورنہ آپ لوگ میوٹ کرو اور خود پڑھو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں پیا میرے دل میں تو، قسط نمبر 45، تحریر اریج شاہ۔ وہ بریانی کا مسالہ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن اسے مسالہ کیا ہی ملتا، سب دکانیں بند تھیں۔ اسے ٹھیک سے ذہن نشین تو نہیں تھا، لیکن پاس ہی یہاں ایک اور دکان بھی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے بیگ کندھے سے لگاتے ہوئے آگے کی طرف قدم بڑھائے تھے، جب اسے سامنے سے بہت سارے لوگ آتے نظر آئے۔ بہت سارے لوگ اسے کسی کالج کے اسٹوڈنٹس لگ رہے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں بینرز تھے، پتھر تھے۔ وہ لوگ شور مچا رہے تھے، کسی کے انصاف کے لیے چیخ چلا رہے تھے۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، لیکن ان سب سے گھبراتے ہوئے اس نے آگے کی طرف قدم بڑھائے اور اسے بھیڑ سے نکل کر پیچھے کی طرف آئی۔ لیکن یہاں سے کچھ اور لوگ اس طرف آتے نظر آئے۔ اس طرف سے بھی بہت سارے لوگ جا رہے تھے اور آس پاس کی سب دکانیں بند تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ان سب لوگوں سے بچتے بچاتے وہ کافی آگے نکل آئی تھی۔ اب اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ دور دور تک جب اسے کوئی بھی دکان نظر نہ آئی تو اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف اس نے قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے تھے۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوستی ہوئی واپس بلڈنگ کے قریب جانے لگی تھی، جب اچانک ان لوگوں نے شور شروع کر دیا۔ وہ سامنے رکھے ریپسٹ کے پتلے کو آگ لگا دی اور پھر اسے پتھر مارنے لگے۔ وہ اتنا زیادہ چلا رہے تھے کہ ان کے چلانے سے عجیب خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ ایک تو اسے ایسی آوازوں سے ڈر لگتا تھا، اور دوسرا وہ ایسی بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جاتی نہیں تھی۔ اسے اتنے لوگوں کے بیچ میں اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھبرانے لگتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ نہ تو آگے کا راہ دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی آگے جا پا رہی تھی، جبکہ ان آوازوں نے اسے اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا تھا کہ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسے لوگوں کے دھکے لگ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش میں آگے جا رہی تھی،
اور آگے بڑھتے بڑھتے بھی اسے کافی دھکے لگ رہے تھے۔ وہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی ان سب لوگوں میں پھنستی جا رہی تھی۔ جب اچانک ایک پتھر اس کے سر پر آ لگا، خون کی لہر تیزی سے اس کے ماتھے سے بہنے لگی تھی۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھنا چاہا، شاید تاشفین اسے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ گیا ہو، لیکن وہ اسے نام سے پکارتا ہی کہاں تھا، اسے اس کا نام آتا ہی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے اپنے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے میں بھیجے تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا۔ ان لوگوں کی بھیڑ کو وہ کوئی بھی اہمیت نہیں دیے بنا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ طاقتور تھا، ہمت والا تھا، اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا تھا۔ وہ سچ میں اس کا محافظ تھا اور آج وہ اس کی حفاظت کرنے آ گیا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ بس اس کے سینے سے لگی چلے جا رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں سننا تھا، کچھ نہیں دیکھنا تھا، بس وہ یہاں سے اسے نکلنا تھا۔ تاشفین پاگلوں کی طرح ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، اسے اونچی اونچی آواز میں بلا رہا تھا۔ وہ بے شک اسے تنگ کرتا تھا کہ اسے اس کا نام نہیں آتا، لیکن یہاں وہ اپنے نام کی پکار سن کر ہی اس کے پاس آئے گی، اور اس نے اسے بہت اونچی آواز میں پکارا تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کے شور کے بیچ اس کی آواز دبنے لگی تھی۔ اسے پریشانی ہونے لگی تھی، وہ کہاں گئی تھی، کس طرف گئی تھی۔ ایک تو وہ اپنی بلڈنگ میں بھی کسی کو نہیں جانتی تھی کہ کسی کو کچھ بتا کر جاتی۔ وہ خود بھی بلڈنگ والوں سے زیادہ بنا کر نہیں رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی سے پوچھا بھی نہیں تھا، بس خود ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اتنا ڈھونڈنے کے بعد بھی وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ یہاں سے نا امید ہو کر وہ پیچھے کی طرف مڑنے لگا جب اسے اپنے پاس کوئی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس خوشبو کو اس نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ خوشبو ہر رات اس کے سینے سے لگ کر سوتی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے میں پلٹا تھا جب کچھ فاصلے پر وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے اسے نظر آئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس وقت اسے بہت غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے، لیکن جس طرح وہ کانپ رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ وہ بس تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اگلے 2 منٹ میں وہ اسے اس بھیڑ سے کافی دور لے آیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں گئی تھی تم ان لوگوں کے بیچ میں؟ جانتی بھی ہو کہ اس وقت یہ لوگ کتنے پاگل ہو چکے ہیں۔
وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں یہاں پر کوئی جی رہا ہے یا مر رہا ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے انصاف کی جنگ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ کسی کو پتھر لگے یا کسی کو آگ لگے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک شخص کو انصاف دلانے کے چکر میں یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھانے لگا تھا۔ اس کا انداز بہت سخت تھا، وہ بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ وہ یہاں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی، اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں آئی کیسے اور کیوں، وہ نیچے کیوں آئی تھی، اتنے لوگوں کے بیچ میں وہ کیا کر رہی تھی، کیا وہ ان سب چیزوں کا حصہ تھی، اور اگر تھی بھی تو کیوں تھی؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا یہ سب کچھ اس کے لیے کتنا غلط ہے؟ ایک تو وہ اس بھیڑ سے ڈرتی تھی، اوپر سے انہی چیزوں کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ آج اس کے ہوش ٹھکانے لگانے والا تھا، وہ آج اسے یہ سب کچھ سمجھانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ وہ کم از کم اس سے پوچھے بنا گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ وہ اسے سمجھانے والا تھا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے، اور وہ وقت پر نہ آتا تو پھر نہ جانے کیا ہو سکتا تھا۔ وہ آج کسی بھی طرح سے نرمی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا تھا۔ وہ اپنی فیلنگز اس سے شیئر تک نہیں کر سکتا تھا کہ اس تھوڑی سی دیر میں اس کے ذہن میں کتنے خیال آئے تھے۔ جبکہ وہ اسے دیکھتی آنسو بہاتی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تاشفین اسے نہ جانے کیا کیا کہنے والا تھا، اچانک خاموش ہو گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، اس وقت وہ کتنی خوفزدہ تھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی غلطی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنی زیادہ سہمی ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے مزید کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنی بلڈنگ کی طرف چل دیا تھا۔ اس کے دماغ میں بس یہی ایک سوچ تھی کہ اگر وہ آج وقت پر یہاں نہ پہنچتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ ایک ڈری سہمی ہوئی چڑیا تھی، وہ بھلا ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ نہ جانے وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ یہ سب تو اس کو اب گھر چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا نازک سا وجود اس نے اپنی باہوں میں قید کیا ہوا تھا۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی تھی، وہ اسے کتنا زیادہ چاہنے لگا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ بس تھوڑی دیر اسے اپنے پاس نہ پا کر کیا حالت ہو گئی تھی اس کی، اور اگر وہ اسے تھوڑی دیر اور نہ ملتی تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ آج سچ میں اسے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس کا ڈر اسے کچھ بھی کہنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بڑے لفٹ سے نکلتے ہوئے دروازے کے پاس آیا اور بڑی مشکل سے اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی جیب سے چابی نکالی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے
بالکل خاموش تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اسے لا کر صوفے پر بٹھایا۔ بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چوٹ چیک کرتا کمرے میں گیا تھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تو وہ ابھی بھی صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ زیادہ گرمی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس واقعے نے اسے کافی زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے۔ اس طرح پتھروں کا برسنا، پتلوں کو آگ لگانا، شاید یہ سب اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن اس طرح کے پروٹیسٹس تو یہاں اکثر ہی کیے جاتے تھے، کبھی ایک کو انصاف دلانے کے چکر میں تو کبھی دوسرے کو انصاف دلانے کے چکر میں۔ یہ سب کچھ بہت عام ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لگے خون کو صاف کرنے لگا۔ چوٹ زیادہ گہری تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا کافی خون بہا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ اس کی چوٹ پر پھونک مارتے اسے اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ صاف کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر بینڈیج کیا اور پھر اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جان، یہ کیا بچوں جیسی حرکت کر رہی ہو تم؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا جس پر تم اس طرح رونے لگو، یا اس طرح کے پروٹیسٹ یہاں پر ہر تیسرے دن ہوتے ہیں۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے حالات میں تمہیں بھیڑ سے نکل جانا چاہیے تھا۔ یہ لوگ پاگل ہوتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے پروٹیسٹ میں لڑائی جھگڑوں کے لیے وہ بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ تم کیا پاگل تھی جو ایسے پروٹیسٹ میں حصہ لینے چلی گئی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا وہاں یہ لوگ یہ حرکتیں کرنے والے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ تھامے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ان لڑائی جھگڑوں میں حصہ لینے کے لیے جاؤں گی؟ میں تو آپ کے لیے مسالہ لینے گئی تھی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے اسے باہر جانے کی وجہ بتا رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کے مسالے پر کھٹک گیا تھا۔ مسالہ؟ میرے لیے مسالہ لینے گئی؟ کیوں گئی تھی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ کیا اس کی بیوی کا دماغ ہل گیا تھا جو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی؟ آپ اتنے دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہے تھے نا، تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے بریانی بناؤں گی تو مسالہ ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا مسالہ تو پاس سے ہی ملتا ہے، میں لے آتی ہوں۔ آپ خوش ہو جائیں گے کہ میں نے خود سے کوئی کام کیا ہے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا اور میرا بیگ بھی کہیں گر گیا۔ میرے بیگ میں پیسے تھے، وہ سوں سوں کرتے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے اس کیوٹ سے انداز پر وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ وہ ابھی اس سے سختی سے پیش آنا چاہتا تھا، اسے ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کا یوں رونا اسے کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا تھا، الٹا اب اسے اس پر پیار آ رہا تھا۔ تو میری جان، یہ اتنا ضروری بھی تو نہیں تھا۔ مسالے کے چکر میں اگر میں اپنی بیوی کو کھو دیتا تو؟ وہ اپنی ناراضگی، اپنا غصہ سب کچھ ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔
کیوں ضروری نہیں تھا؟ آپ اتنے دنوں سے ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھا رہے، اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھ اور پھر اپنے کسرتی مسل کو دیکھ کر اپنی اس کمزوری کو تلاش کر رہا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈارلنگ، تم نا ان مسالوں کو چھوڑو۔ اگر تم نے میرے بارے میں سوچنا ہی ہے نا تو کچھ اور سوچو، کچھ ایسا سوچو جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں۔ کھانا تو میں روز کھا ہی لیتا ہوں، تمہیں میری تھکن دور کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے بولا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ اسے دیکھتی معصومیت سے پوچھنے لگی، جیسے اس کے حکم کی غلام ہو، ابھی اس کے کہتے ہی اس کے حکم کو بجا لے آئے گی۔ اب یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا؟ کم از کم اپنی تائی امی سے یہ ہنر تو سیکھ کر آتی۔ کھانے بنانے اور درس دینے سے تو اچھے سے آتے ہیں۔ وہ زہر لب بڑبڑایا تھا، جبکہ وہ کوشش کے باوجود بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ آؤ اندر چلو، میں سکھاتا ہوں تمہیں شوہر کی تھکن کو کس طرح سے دور کیا جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ اس کا مقصد اس وقت اسے اس خوف سے باہر نکالنا تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے خود میں مصروف کر لے۔ وہ اسے کمرے میں لاتے ہوئے الماری کے پاس آیا تھا اور اس میں سے وہی اس دن والی نائٹی نکال کر اس کے سامنے کی۔ استغفر اللہ! آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے جانے لگی تو اچانک اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسی ہاتھ کو اس کی کمر کے پیچھے لاک کر دیا۔ شوہر کی تھکن اتارنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ ہنر ہوتے ہیں لڑکی، تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن میں ایک اچھا شوہر ہونے کے ناطے تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا۔ چلو اب جلدی سے یہ ڈریس پہن کر آؤ، پھر میں تمہیں باقی کے سارے ہنر بھی سکھاؤں گا۔ میری شاگردگی میں آ کر تم سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا سختی سے بولا تھا، جبکہ وہ مزید معصوم شکل بناتی اسے دیکھنے لگی، اپنا لب اپنے دانتوں میں دبائے وہ اپنے حسین ڈمپل کی نمائش کر رہی تھی۔ جانو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں پہلے ہنر سکھاؤں اور بعد میں یہ ڈریس اپنے ہاتھوں سے پہناؤں، اس نے گویا دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی پر وہ منہ بناتی ڈریس کھینچ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنی شرٹ کو گولے کی صورت میں وہیں زمین پر پھینک چکا تھا اور اب بنا شرٹ کے وہ بیڈ پر لیٹا اس کے آنے کا منتظر تھا۔ نگاہیں واش روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جب اچانک اس کے لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ارے باہر نکلو نا، کتنا انتظار کروں میں؟ وہ کافی دیر لاک کھولنے کے بعد بھی باہر نہ آئی تو وہ اونچی آواز میں بولا، پہلے آپ روم کی لائٹ آف کریں، پھر آؤں گی۔ اس نے صرف سر باہر نکال کر اسے دیکھا تھا۔ لائٹ کیوں بند کروں؟ اگر لائٹ بند کر دوں گا تو تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ اور تمہیں دیکھوں گا نہیں تو اپنی تھکن کیسے اتاروں گا؟ اور جیسے اسے بہت بڑی وجہ دے رہا تھا لائٹ آف نہ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یوں ہی بیڈ پر لیٹے اپنی تھکن اتارتے رہیں، میں تو نہیں آ رہی۔ وہ ضرورت سے زیادہ نخرے دکھانے لگ گئی تھی۔
وہ اسے گور کر رہ گیا اور پھر اگلے ہی لمحے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ محترمہ اب باہر نکل آؤ یا میں خود آؤں تمہیں لینے کے لیے، وہ اونچی آواز میں بولا، جبکہ وہ دروازہ کھولتی باہر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ لائٹ بلب کی روشنی میں اسی پر نگاہیں جمائے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ واپس آن کر دی تھی۔ تاشفین، آپ بہت بڑے چیٹر ہیں، میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ ناراضگی سے کہتی واپس واش روم کی طرف بھاگنے لگی تھی جب اچانک اس نے اٹھتے ہوئے اسے تھام کر بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے اوپر قابض ہو گیا۔ ڈارلنگ، اگر تم نے مجھے دکھانا ہی نہیں ہے تو پہننے کا فائدہ، اور ویسے بھی میں تو تمہارا ہر روپ دیکھ چکا ہوں، تو اب پردہ کیسا؟ نہ جانے تم یہ شرمانا گھبرانا کب چھوڑو گی؟ وہ اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی پروں سے چھوتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی گردن تک لایا اور پھر اچانک جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں قید کر لیا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے گہری سانس لیتا اس کی کمر کو اپنے مضبوط بازو کی گرفت میں لے کر اسے اپنے اوپر لے آیا تھا، جس سے اس کے سارے بال کھل کر اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ تمہارا دیوانہ ہوتا جا رہا ہوں، کیسے برداشت کرو گی اس دیوانے کی دیوانگی؟ میرا دل کرتا ہے میں تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں، تمہاری ایک ایک سانس پر اپنی حکومت جما لوں، ملکیت جما لوں۔ تم میری اجازت کے بنا یہ سانس بھی اس ہوا کے سپرد نہ کر سکو۔ تم سوچ رہی ہوگی عجیب بندہ ہے، اس ہوا سے بھی جیلس ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں جانے من، تم کو چھوتی کوئی بھی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف میرا حق ہے تو صرف مجھے حاصل ہونا چاہیے۔ وہ اس کی گردن پر دیوانہ وار اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا، وہ اس کے پور وجود کو اپنے لبوں کی پرحدت بے باک حرکت سے مہکا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی شدتیں سہ رہی تھی۔ اس کی پناہوں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ وہ محبت کے معاملے میں بہت شدت پسند تھا، پر اب اس کی یہی شدتیں سہنے کی اسے عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی باہوں میں قید رہنا اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ جب اس کے قریب ہوتا تھا ان دونوں کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ اسے اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کر لینا چاہتا تھا، بلکہ کر چکا تھا۔ وہ اس کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب چکی تھی۔ وہ صرف اس کی تھی اور تاشفین صرف تناوش کا تھا۔ جلدی سے 1500 لائک مکمل کرو، اور اس ایپیسوڈ پر اگر کل کی ایپیسوڈ چاہیے تو، اور باہر نہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو رہی ہے، میری اسکرین پہ بھی 2-3 بوندیں گر گئی ہیں، تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو تب تک کے لیے اپنی ڈائری کو دیں اجازت، اور ہماری جو ونر ہیں آج کی وہ میں اناؤنس کر چکی ہوں، انیسہ ذوالفقار ہیں، اور باقی آپ لوگوں نے اس ایپیسوڈ پر 1500 کرنے ہیں لائک پورے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، عریض اشفاق کا چینل ہے، میں نے اس پہ 2 پوسٹیں بھی کی ہیں، آپ پلیز اس چینل پر جائیں اور اس چینل کو وزٹ کریں، بہت اچھے ناول پوسٹ کر رہی ہے، ابھی اس نے سٹارٹ کیا ہے، تو آپ لوگ سب جائیں اور اس کو سبسکرائب کریں، اس کو سپورٹ کریں تاکہ وہ تھوڑی سی اسٹیبلش ہو سکے۔ تو آپ سب نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ عریض اشفاق کا چینل آپ کو مل جائے گا میرے چینل میں، میں نے 2 پوسٹیں کی ہوئی ہیں اپنے چینل پر، پلیز ایک بار چیک ضرور کیجیے گا۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی ڈائٹی کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔